میرے شوہر راشد کی وفات کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور گھر میں ابھی بھی عطر کی ہلکی سی خوشبو دیواروں پر چپکی ہوئی تھی جب میرے بیٹے عرفان نے فون کر کے ایسے کہا جیسے کوئی سبزی کی قیمت بتا رہا ہو کہ امی میں نے آپ کی گاڑی بیچ دی۔ میرے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس پھسلتے پھسلتے بچا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کون سی گاڑی؟ وہ ہلکا سا ہنسا، وہی پرانی ابا والی، مگر اب آپ بے فکر رہیں، آپ کو روزانہ کلینک جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں دکھ نہیں تھا، غم نہیں تھا، بس ایک عجیب سی چیز تھی جیسے میرے شوہر کے جانے کے بعد گھر کا مالک وہ بن گیا ہو۔ میری سانس اٹک گئی۔ اسی پل میں سمجھ گئی کہ یہ صرف گاڑی کی بات نہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ جو ہوا وہ میرے اپنے بیٹے نے کیا اور مجھے تب بھی نہیں پتا تھا کہ اسی گاڑی کے گلو باکس میں کیا رکھا تھا جو ایک دن اس کی پوری دنیا ہلا دے گا۔ میرے شوہر راشد، پوری سوسائٹی انہیں سیدھے آدمی کے نام سے جانتی تھی۔ بہت بولتے نہیں تھے لیکن جو کہتے تھے نبھاتے تھے۔ ان کی موت اچانک نہیں تھی لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ دل تیار ہو جائے۔ بیماری نے دھیرے دھیرے انہیں کمزور کیا اور میں نرسنگ کی نوکری کرتی رہی تاکہ گھر چلتا رہے، علاج چلتا رہے، بیٹے کی ہمت چلتی رہے۔ دیکھو عرفان کتنے مہذب گھر سے ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہی ہمارے گھر کی سب سے بڑی بیماری تھی۔ میرے شوہر چلے گئے اور ایک ایک کر کے لوگ آنا بند ہو گئے۔ ہمدردی بھی اکثر 7 دن سے زیادہ نہیں ٹکتی۔ لیکن عرفان کی آواز میں جو تبدیلی آئی تھی وہ مجھے اندر تک چبھتی تھی۔ میں کراچی کی ایک چھوٹی سی ڈائگنوسٹک کلینک میں سپروائزر تھی۔ صبح جلدی نکلتی، شام کو لوٹتی۔ گاڑی میرے لیے سہولت نہیں، میرا سہارا تھی۔ وہ گاڑی میرے شوہر کی یاد بھی تھی۔ ہر بار سٹارٹ کرتے وقت وہ کہتے سلمہ دھیرے چلانا، جلدی نہیں ہے۔ اب وہی گاڑی میرے بیٹے نے بیچ دی، بغیر پوچھے، بغیر بتائے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تم نے کیسے بیچ دی؟ میں نے بیچ میں کاٹا، امی آپ جذباتی مت ہوئیے، گاڑی پرانی تھی اور ویسے بھی آپ کے نام پر کون چلائے گا؟ میں ہوں نا، میں نے ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے آپ کے لیے، آپ کی تنخواہ، ابا کی پینشن، جو بھی آئے گا سب میں مینیج کروں گا، آپ بس پریشانی مت لو۔ اس نے میرے لیے ایسے کہا جیسے میں بچی ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا میرا بیٹا مجھے ماں نہیں ایک ذمہ داری سمجھنے لگا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کس کو بیچی؟ اس نے کہا ایک ڈیلر کو، وہ پیپر ورک کر دے گا، آپ سمجھو گی نہیں یہ سب، آپ بس گھر سنبھالو، وظیفہ پڑھو، دعائیں وقت پڑھ لو۔ اور پھر اس نے فون کاٹ دیا، جیسے فیصلہ سنا کر عدالت اٹھ گئی ہو۔ اس رات میں سو نہیں پائی۔ گھر کی خاموشی میں مجھے گھڑی کی ٹک ٹک بھی طنز کرتی لگ رہی تھی۔ میں الماری کے سامنے کھڑی رہی جہاں میرے شوہر ضروری کاغذ رکھتے تھے۔ عرفان اکثر کہتا امی یہ سب پرانی فائلیں رکھ کر کیا کرو گی، جگہ گھیرتی ہیں۔ راشد ہمیشہ شانت ہو کر کہتے کاغذ پرانے نہیں ہوتے سلمہ، یہ سچائی کے ثبوت ہوتے ہیں۔ میں نے چابی ڈھونڈی، الماری کھولی، اوپر والے شیلف میں فائلوں کا ڈھیر تھا۔ کچھ میرے شوہر کی میڈیکل رپورٹ، کچھ بجلی پانی کے بل، کچھ انشورنس۔ میں نے گاڑی والی فائل نکالی، اندر RC کی کاپی ہونی چاہیے تھی، انشورنس پیپر، پولوشن، لیکن وہاں خالی پلاسٹک کی سلیو تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا، کسی نے اسے نکال لیا تھا اور اس کا مطلب گھر میں صرف ایک ہی تھا، عرفان۔ میں باورچی خانے میں گئی، پانی پیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا پچھلے ہفتے عرفان نے مجھے چائے بنا کر دی تھی، بہت پیار سے۔ وہ اچانک اتنا میٹھا کیوں ہو گیا تھا؟ میں تب نہیں سمجھی۔ اسی دن اس نے کہا امی آپ فکر مت کرو، ابا کے جانے کے بعد میں سب دیکھ لوں گا۔ اور پھر اس نے میرے شوہر کے اسٹڈی روم کی چابی مانگی تھی، بس کاغذ ترتیب دینے ہیں، میں نے ماں بن کر دے دی۔ اس دن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا ترتیب دینے کے نام پر میری دنیا سے کاغذ نکال رہا ہے۔ صبح میں کلینک نہیں گئی، میں سیدھی سوسائٹی کے گارڈ کے پاس گئی۔ کل رات کوئی ڈیلر آیا تھا؟ گارڈ نے کہا میڈم کل دوپہر میں ایک آدمی آیا تھا گاڑی دیکھنے، آپ کا بیٹا ساتھ گیا تھا۔ میں نے انٹری کر دی تھی۔ میرا گلا سوکھ گیا، یعنی یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور مجھے خبر تک نہیں۔ میں نے عرفان کو کال کی، اس نے اٹھائی نہیں۔ میسج کیا ابھی بات کرو، اس نے جواب دیا میٹنگ میں ہوں۔ میٹنگ؟ اس کے لیے میری زندگی کی چیزیں بیچنا میٹنگ تھی؟ میں نے اب وہی کیا جو میں برسوں سے نہیں کر پائی تھی۔
میں نے مدد مانگی۔ میرے شوہر کے پرانے دوست تھے ایڈوکیٹ فاطمہ چودھری، وہ ایک سینئر وکیل تھیں اور راشد انہیں بہت مانتے تھے۔ میں نے ان کا نمبر نکالا، فون کیا، انہوں نے اٹھایا۔ جی سلمیٰ جی۔ ان کی آواز میں وہی سنجیدگی تھی۔ میں نے سانس لے کر کہا، فاطمہ جی، عرفان نے ایک گاڑی بیچ دی ہے بغیر بتائے، اور گاڑی کے کاغذ فائل سے غائب ہیں۔ فون کے اس پار 1 سیکنڈ کا سناٹا ہوا، پھر انہوں نے بہت شانت لیکن بہت پکا کہا، آپ ابھی گھر میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو ڈرانے نہیں آئی، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ فوراً ایک کام کریں، جو بھی آپ کے شوہر اور آپ کے نام کے دستاویزات ہیں انہیں ایک جگہ رکھ لیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں کال بیک کرتی ہوں۔ ان کی بات نے میرے رگوں میں ٹھنڈک ڈال دی۔ کیا میرا بیٹا اتنا دور جا سکتا ہے؟ ماں کا دل ہمیشہ بچوں کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن سچ ایسا تھا جسے بہانے نہیں چاہیے تھے۔ میں نے بیٹھ کر کاغذ نکالے اور اسی دوران مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی جس نے میرے ہاتھ روک دیے۔ میرے شوہر کی وفات سے 2 دن پہلے جب وہ بہت کمزور تھے، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ ان کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں لیکن پکڑ مضبوط۔ انہوں نے بہت دھیرے سے کہا، سلمیٰ، اگر کبھی عرفان بہت میٹھا ہو جائے تو ہوشیار رہنا۔ میں نے تب رو کر کہا تھا، ایسا مت کہو، عرفان ہمارا بیٹا ہے۔ راشد نے آنکھیں بند کر کے بس اتنا کہا، گلو باکس یاد رکھنا۔ تب مجھے لگا دعاؤں کا اثر ہے، بخار کا وہم ہے۔ میں نے اس سے ایک لفظ کو دل کے کسی کونے میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ کونا کھل گیا۔ گاڑی کا گلو باکس، وہ چھوٹا سا ڈبہ جس میں ہم ٹول، رسیدیں، پارکنگ ٹکٹ، ایک چھوٹی ٹارچ رکھتے تھے۔ راشد نے آخری وقت میں گلو باکس کیوں کہا تھا، اور عرفان نے گاڑی اتنی جلدی کیوں بیچ دی؟ فاطمہ جی نے آدھے گھنٹے میں کال کی۔ انہوں نے کہا، سلمیٰ جی، میں نے RTO والے ایک جاننے والے سے بات کر کے دیکھی ہے، لیکن پہلے ایک بات بتائیے، گاڑی کس کے نام پر رجسٹر تھی؟ میں نے کہا، میرے نام پر۔ راشد نے ہی میرے نام کروائی تھی، کہتے تھے تمہارے نام پر رہے گی، تمہارا سہارا ہے۔ فاطمہ کی آواز میں فوری طاقت بڑھ گئی، تو پھر بغیر آپ کے دستخط اور موجودگی کے واجبی طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوئی ہے تو یا تو جعل سازی ہوگی یا اس میں آپ کا بیٹا شامل ہے۔ میرے کانوں میں جعل سازی کا لفظ ہتھوڑے کی طرح لگا۔ ماں ہونے کے باوجود میرے اندر کچھ جاگا، غصہ نہیں، ایک صاف۔ اب میں اگر خاموش رہی تو یہ صرف گاڑی نہیں، میری پوری زندگی بیچ دی جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، فاطمہ جی، وہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے بہت دھیرے لیکن بہت مضبوطی سے کہا، اور آپ اس کی ماں ہیں۔ ماں ہونا مطلب آنکھیں بند کرنا نہیں ہوتا، ماں ہونا مطلب صحیح وقت پر صحیح روک لگانا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے سینے میں کہیں اٹک گئی۔ انہوں نے آگے کہا، آپ ایک کام کرو، آج شام تک کوئی بھی کاغذ عرفان کو مت دینا۔ اگر مانگے تو کہنا کہ آپ ڈھونڈ رہی ہیں، اور سب سے ضروری، بینک کی طرف کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی لاکر، کوئی مشترکہ اکاؤنٹ؟ میں نے کہا، راشد کے نام پر ایک لاکر تھا، لیکن چابی مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے سب بندوبست ہے۔ فاطمہ جی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لاکر پر بھی نظر رکھیں گے، لیکن پہلے گاڑی۔ میں نے گاڑی کا نمبر بھیج دیا۔ شام ہونے سے پہلے عرفان گھر آیا۔ اس کی چال میں ایک نقلی پریشانی تھی۔ امی، آج کلینک نہیں گئی؟ میں نے کہا، نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا، پھر جلدی سے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیری، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ میں کچھ جان تو نہیں گئی۔ پھر اس نے وہی میٹھی آوازیں نکالیں، امی، آپ پریشان نہ ہوں، گاڑی سے آپ کو کیا لگاؤ ہے؟ میں آپ کو ڈرائیور رکھ دیتا ہوں، ان ڈرائیور والی سروس کرواتا ہوں، بس آپ مجھے کچھ فائلیں دے دو۔ ابا کی جو پرانی فائلیں ہیں وہ ٹیکس والا بول رہا تھا۔ ٹیکس والا بھی آ گیا۔ میں نے سانس دبا کر کہا، فائلیں؟ وہ تڑپ کر بولا، امی جلدی کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ ابا کے بعد گھر کی چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ وہی پرانا ہتھیار، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، لوگ تو کل بھی کہیں گے عرفان، اور پرسوں بھی۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، کس کو بیچی گاڑی؟ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدلا، پھر ہنسنے کی کوشش کی۔ امی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب میں نے سنبھال لیا، آپ سمجھو گی نہیں؟ میں نے بہت اطمینان سے کہا، میں سمجھوں گی، کیونکہ وہ گاڑی میرے نام تھی اور اس کے کاغذ میری فائل سے غائب ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ اس نے جبری مسکراہٹ
की, आपने वो फाइल पहले देखी? अम्मी आप खुद को तनाव मत दो, मैं बाद में सब दिखा दूंगा। और फिर उसने मेज़ पर हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वैसे अब्बा के स्टडी रूम की दूसरी चाबी कहाँ है? उसकी इस सवाल में लालच था और डर भी, जैसे उसे कोई चीज़ चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिली। मुझे समझ आना शुरू हो गया, वो सिर्फ गाड़ी के पीछे नहीं, वो किसी और चीज़ के पीछे है। ग्लोब बॉक्स, लॉकर की चाबियाँ, सब एक ही धागे से जुड़े थे। रात को मैं अपने कमरे में बैठी रही। इरफान बाहर हॉल में फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन कुछ लफ्ज़ मेरे कान तक पहुँचे। हाँ हाँ, पेपर तो मिल गए, बस एक चीज़ बाकी है, ग्लो। फिर उसने अचानक आवाज़ मज़ीद धीमी कर दी। मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। उसने ग्लो कहा था, ग्लो बॉक्स, क्या वो भी इसी चीज़ को ढूंढ रहा है? क्या राशिद ने सच में कुछ छुपाया था? और क्या मेरा बेटा उसे पाने के लिए मुझे धीरे धीरे खाली कर रहा था? मैंने फातिमा जी को मैसेज किया। उसने ग्लू कहा, मुझे डर लग रहा है। उनका जवाब आया, डरो मत, चौकस रहो। कल सुबह आरटीओ से तस्दीक मिल जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाड़ी होल्ड करवा देंगे। मैंने मोबाइल स्क्रीन बंद की। कमरे में अंधेरा था लेकिन मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी थी, सच की रोशनी। मैं रो नहीं रही थी लेकिन आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब इंसान फैसला कर ले, अब और नहीं। सुबह फातिमा जी की कॉल आई। उनकी आवाज़ तेज़ और साफ थी। सलमा जी, गाड़ी का ट्रांसफ़र कल ही दिखाया गया है और ख़रीदार का नाम कोई डीलर नहीं बल्कि एक फ़र्द है, और पता आपकी सोसाइटी के पास का है। मेरा सर चकरा गया। फातिमा जी ने कहा, हाँ मतलब गाड़ी दूर नहीं गई, और असली बात यह है कि ट्रांसफ़र के लिए जो दस्तखत लगे हैं वो आपकी नकल करने की कोशिश है। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को आया। मेरे अंदर माँ और इंसान दोनों का झगड़ा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ इंसान बचा था जिसे इंसाफ चाहिए था। फातिमा जी ने कहा, मैं अभी एक लीगल नोटिस तैयार कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम गाड़ी फिज़िकली ढूंढेंगे। अगर वो आपकी सोसाइटी के आसपास है तो आज ही ग्लो बॉक्स भी देखना होगा। मैंने उनसे पूछा, ग्लो बॉक्स में क्या है फातिमा जी? उन्होंने एक बार रुक कर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके शोहर ने आखिरी वक्त में अगर ग्लो बॉक्स कहा था तो वहाँ सिर्फ टूल रसीदें नहीं होंगी, वहाँ कुछ ऐसा होगा जो आपके बेटे के असली इरादे दिखा देगा। इसी पल बाहर हॉल में इरफान की आवाज़ आई, अम्मी नीचे आए, एक आदमी आया है, कह रहा है गाड़ी के बारे में बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरा दिल धड़क रहा था। नीचे लॉबी में एक आदमी खड़ा था, सादा कपड़े लेकिन आंखें तेज़। उसने कहा, आप ही सलमा जी हैं? मैडम, आपकी गाड़ी अभी बेसमेंट में खड़ी है लेकिन ग्लो बॉक्स का ताला टूटा हुआ है। मेरी सांस रुक गई। मैं बेसमेंट की तरफ भागी और जब मैंने दूर से अपनी गाड़ी देखी तो विंडशील्ड के अंदर कुछ चमका, जैसे किसी ने जल्दी में कोई चीज़ छुपाई हो। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से इरफान की आवाज़ आई, अम्मी ग्लो बॉक्स मत खोलना। उसकी आवाज़ मेरे कान में जहर बनकर उतर गई। मैंने पलट कर देखा। उसकी आंख में डर था, और वो किसी बेटे का नहीं, वो डर किसी मुजरम का था जिससे पकड़े जाने का डर हो। बेसमेंट की पीले रंग की रोशनी में विंडशील्ड के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा धाती कोना, जैसे कोई चाबी या पेन ड्राइव का हिस्सा। ग्लो बॉक्स का ताला सच में टूटा हुआ था। मैंने अपने कांपती हुई आवाज़ में माँ को एक तरफ रखकर इस औरत को आगे किया जो बरसों से सब संभालती आई थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे क्यों रोक रहे हो इरफान? उसने आंखें फेरी जैसे आसपास कोई सुन न ले। फिर बोला, अम्मी वो बस पुराने कागज़ हैं, आप परेशान हो जाएंगी। मैंने साफ कह दिया, ऐसे अब चले ऊपर। मेरे लफ्ज़ पकड़ लिया, साफ कर दिए, मतलब ग्लो बॉक्स में कुछ था और तुमने निकाल लिया। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया। वो झूल कर बोला, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली, हल्का सा जोर लगाकर, जैसे मैं बच्ची हूँ। वही कलाई जिसने कभी उसके बुखार में माथा छुआ था। मुझे पहली बार उसकी पकड़ पर गुस्सा नहीं, शर्म आई। मैं बोली नहीं, बस धीरे से अपनी कलाई छुड़ाई। हाथ मत लगाना मुझे, मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा। कभी कभी सबसे तेज़ थप्पड़ की तरह होती है इत्मीनान की आवाज़। इस अजनबी आदमी ने, जो नीचे लॉबी में आया था, हिचकिचा कर कहा, मैडम मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन को जानता हूँ। कल रात ये गाड़ी यहाँ थी, सुबह सुबह किसी ने पार्क की, फिर थोड़ी देर में दो लड़के आए, ग्लो बॉक्स के पास झुके, फिर जल्दी जल्दी चले गए। मैं समझ गई इरफान अकेला नहीं है, या तो उसने किसी को भेजा है
یا وہ خود کسی کے ساتھ مل کر یہ کر رہا ہے۔ میں نے فون نکال کر فاطمہ جی کا نمبر لگایا۔ پہلی گھنٹی پر انہوں نے اٹھا لیا۔ میں نے تیز سانس میں کہا، فاطمہ جی، گاڑی بیسمنٹ میں ہے، گلو باکس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور عرفان مجھے کھولنے سے روک رہا ہے۔ ان کی آواز ایک دم حکم والی ہو گئی۔ سلمیٰ جی، آپ گاڑی کے اندر کچھ بھی چھوئے بغیر ویڈیو بنائیے، نمبر پلیٹ، اندر کی حالت، گلو باکس کا تالا، سب، اور عرفان کو مت بتائیے گا کہ آپ ریکارڈ کر رہی ہیں۔ میں نے فون ہتھیلی میں چھپا کر ویڈیو شروع کر دی۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں لیکن میں کر رہی تھی۔ پہلی بار اپنے ہی گھر میں ثبوت جمع کر رہی تھی۔ عرفان نے میرا فون دیکھا تو اس کی آواز تیز ہو گئی۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ لوگوں کو دکھاؤ گی؟ سوسائٹی میں یہ تماشا بناؤ گی؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم نے تماشا بنایا ہے عرفان، میں بس سچ دیکھ رہی ہوں۔ اس کے لہجے تلخ ہو گئے۔ سچ یہ ہے کہ آپ اکیلی ہو، آپ مینج نہیں کر سکتی، میں کروں گا۔ اس پل مجھے راشد کی بات یاد آئی، اگر کبھی عرفان بہت میٹھا ہو جائے، اور آج وہ میٹھا نہیں تھا، آج وہ اصلی تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی نکالی، میرے پاس ابھی بھی اسپیئر کی تھی جو راشد نے الگ رکھی تھی، اور میں اسے اب ہمیشہ پرس کے خفیہ پاکٹ میں رکھتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اندر سیٹ پر دھول تھی لیکن کوئی بڑی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ گلو باکس کے نیچے والے پینل پر ہلکی سی کھروچ تھی، جیسے کسی نے جلدی میں اسکریو ڈرایور اور گھسایا ہو۔ میں جھکی، میری نظر اس چمکتی ہوئی چیز پر گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی چابی تھی، کالی ربڑ کے کور والی، جس پر ایک نمبر ابھرا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے نہیں اٹھایا، پہلے ویڈیو میں کلیئر شاٹ لیا، پھر دھیرے سے ہتھیلی پہ رکھا۔ ٹھنڈی اور بھاری تھی۔ یہ چابی گھر کی الماری کی نہیں، یہ لاکر کی تھی یا کسی آفس سیف کی۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے عرفان سے پوچھا۔ اس نے ایک دم کہا، کچھ نہیں، ابا کی ہوگی پرانی، چھوڑو۔ اس نے چھوڑو ایسے کہا جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں بھول جاؤں، لیکن اب میرا بھولنے کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ میں نے گلو باکس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عرفان نے پھر سے آواز دبا کر کہا، مت کھولو امی۔ اس بار اس کے لہجے میں گڑگڑاہٹ تھی۔ میں رکی۔ میں نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے نکل کر کہا، کیونکہ اس میں ابا کی چیزیں ہیں، آپ رو پڑو گی۔ میں بولی، میں رو نہیں رہی عرفان، میں سیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے گلو باکس کا ڈھکنا دھیرے سے نیچے کیا۔ اندر کاغذوں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، پرانی پارکنگ کی رسیدیں، ایک ٹارچ، ایک پھٹا ہوا ماسک، لیکن بیچ میں ایک بھورے رنگ کا لفافہ تھا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، بس ایک چھوٹا سا اسٹیکر لگا تھا جیسے مہر ہو۔ اس کے اوپر پین سے لکھا تھا، صرف سلمیٰ کے لیے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، مجھے لگا عرفان بھی سن لے گا۔ عرفان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ امی، میں نے وہ لفافہ نہیں اٹھایا، پہلے اس کی تصویر لی۔ فاطمہ جی نے کہا تھا ثبوت۔ میں نے لفافہ ویسے ہی رکھا، گلو باکس بند کیا اور بہت اطمینان سے کہا، اوپر چلو۔ ابھی عرفان نے راحت کی سانس لی، جیسے اسے جیت مل گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میں گلو باکس بند کر کے بھاگ نہیں رہی، میں بس صحیح جگہ، صحیح گواہ، صحیح وقت چن رہی ہوں۔ ہم لفٹ کے اوپر آئے اور گھر میں گھستے ہی عرفان نے آواز بدل دی، میٹھی، تھکی ہوئی، جیسے وہ مظلوم ہو۔ امی، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود سامنے کرسی پر۔ پہلی بار ہمارے بیچ فاصلہ تھا، جسمانی نہیں، ذہنی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی نئی عورت ہوں۔ میں نے بہت سیدھا سوال پوچھا، تم نے میرے نام کے دستخط کیسے لگائے؟ اس کے چہرے پر بجلی سی چمکی، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کون سے دستخط؟ میں نے کہا، RTO میں ٹرانسفر دکھ رہا ہے اور دستخط میرے جیسے بنائے گئے ہیں۔ اب اس کی اداکاری گرنے لگی۔ وہ جھلایا۔ امی، آپ کس سے بات کری ہو؟ کس نے آپ کو بھڑکایا؟ میں نے کہا، یہ بھڑکایا نہیں ہے، یہ ثبوت ہے۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ آپ کو لگتا ہے میں مجرم ہوں؟ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے تم ڈر رہے ہو۔ اس پر وہ اٹھ گیا۔ میں ڈر نہیں رہا، آپ اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ کوئی سنبھالنے والا چاہیے۔ ابا چلے گئے اس نے اب ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کا مطلب صاف تھا، اب میرا مالک وہ ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، مالک میں کوئی زمین نہیں ہوں عرفان۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے دھیمے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری مدد نہیں چاہیے تو پھر بات مت کرنا کہ میں آپ کو سنبھالنے والا نہیں ملا۔ اور وہ اسٹڈی روم کی طرف مڑا۔ میرے اندر الارم بج اٹھا، وہ پھر چابی ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ میں نے فوراً کہا، رکو۔ وہ رکا، پلٹا۔ کیا؟
मैंने कहा तुम्हें स्टडी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं। उसने तंज किया, क्यों? अब वो भी आपकी रियासत है? मैंने उसे देखकर कहा, हाँ, मेरे शोहर का कमरा था और अब मेरा है। मेरे ही मुंह से ये अल्फाज निकले और मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। इसी वक्त मेरे फ़ोन पर फातिमा जी का मैसेज आया, अभी के अभी लिफाफा और चाबी महफूज रखो और आज शाम मेरे चैम्बर में आ जाओ। अकेली नहीं, किसी भरोसे वाले पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ, लेकिन बेटे को मत बताना। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। मेरे अंदर डर था लेकिन एक सिमत भी थी। इरफान चुपके से कमरे में घूम रहा था। उसकी नज़रें मेरे पर्स पर टिकती, फिर हट जाती। वो कुछ सोच रहा था और फिर उसने वही चाल चली जो सबसे ज़्यादा चोट करती है, जज्बाती ब्लैकमेल। अम्मी, आप इतनी ठंडी कैसे हो गई? अब्बा गए हैं और आप मुझे ही शक की नज़र से देख रही हो। लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटा एक दूसरे से लड़ रहे हैं? मैंने धीरे से कहा, लोग वही कहेंगे जो उन्हें मज़ा देता है। मैं अब उनके मुताबिक नहीं जीऊँगी। मेरे लहजे में ना गुस्सा था ना धौंस, बस एक सीमा थी, और जो सीमा हो वही असली ताकत होती है। शाम होने लगी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे क्लिनिक जाना है। इरफान ने कहा, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं टैक्सी या रिक्शा कर लूँगी। वो हैरत से देखता रहा क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊँ ताकि वो मेरे हर कदम पर नज़र रख सके। मैंने जल्दी से अपने पर्स में लिफाफा और चाबी रखी और लिफाफे को एक पुराने थैले में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। पड़ोसन समीना आपा को साथ चलने को कहा। उन्होंने बगैर कोई सवाल किए कहा, चल बेटा, मैं हूँ ना। हम फातिमा जी के पीछे उनके चैम्बर पहुँचे। वो एक सीनियर वकील थी। उनके चैम्बर में किताबें रखी थी और एक सादा सी कुर्सी थी। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया और फिर नहायत साफ अल्फाज में कहा, अब आप जो भी बताएंगी वो कागज़ पर दर्ज होगा और अगर आपका बेटा गलत है तो उसे अपने अमल का नतीजा भुगतना होगा, लेकिन हम उसे मिट्टी में नहीं मिलाएंगे बल्कि कानून और समझदारी के ज़रिए इसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। उनके अल्फाज सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। ये बदला नहीं थी बल्कि इस्लाह का रास्ता था। मैंने चाबी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे देखा, नंबर नोट किया। फिर मैंने लिफाफा निकाला। मेरी उंगलियां कांप रही थी। फातिमा जी ने कहा, खोलिए। मैंने धीरे से सेल तोड़ी। अंदर एक छोटा सा पेन ड्राइव था और एक बंद कागज़ पर राशिद की लिखावट थी। मेरी आंखें भर आईं लेकिन मैं रोई नहीं। मैं पढ़ने लगी, सलमा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मैंने जो डर देखा वो सच हो गया। इरफान को मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसके लालच को भी पहचानता हूँ। इस पेन ड्राइव में कुछ दस्तावेज़ात हैं, जायदाद के कागज़ नहीं, सबूत हैं। ऐसे सबूत जो दिखाएंगे कि इरफान ने कब कब और किसके साथ मिलकर क्या किया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फातिमा जी ने मेरी तरफ देखा, ये किस बारे में है? मैंने कहा, मेरा शोहर जानता था कि इरफान कुछ गलत करेगा। फातिमा जी ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में नहीं लगाया। उन्होंने फ़ौरन कहा, पहले फ्रांसिक बैकअप होगा, हम इसे यूं ही नहीं खोलेंगे, जंजीर कैद ज़रूरी है। उसने ये लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा मैं सही इंसान के पास आई हूँ। उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया, बंद लिफाफा तैयार कराया और पेन ड्राइव को सबूत के तौर पर पैक करवाया। फिर उन्होंने चाबी देखकर कहा, यह चाबी बैंक के लॉकर की मालूम होती है और आपने कहा था कि आपके शोहर के नाम पर लॉकर था। हम कल सुबह बैंक चलेंगे। मेरी सांस में थोड़ी ताकत आई लेकिन मेरे साथ ही मेरे दिल में एक डर भी था कि अगर लॉकर में वही चीज़ है जो इरफान चाहता है तो वो हमें वहाँ जाने नहीं देगा। फातिमा जी ने मेरे दिल की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, आप आज रात घर अकेली मत रहना और अगर बेटा हंगामा करे तो आप खामोश होकर बस इतना कहना, मैं अपने कागज़ खुद संभाल रही हूँ, बस। मैंने सर हिलाया। हम चैम्बर से निकले ही थे कि मेरे फ़ोन पर इरफान की कॉल आई। मैंने उठाया। उसकी आवाज़ में खशम था। आप कहाँ हैं? मैंने कहा, काम से बाहर। उसने कहा, किसके साथ? मैंने कहा, पड़ोसन समीना आपा के साथ। उसने फ़ौरन कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप कहीं और गई हो। मुझे लगा जैसे वो हमारी परछाई तक देख रहा है। फिर उसने धीमे बहुत सख्त लहजे में कहा, अम्मी, अगर आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगी तो याद रखना, घर में जो कुछ है मैं सब रोक दूंगा। मैंने पहली बार उसे जवाब में धमकी नहीं दी। मैंने बस इतना कहा, तुम रोक नहीं सकते इरफान, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। और मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरी आवाज़ नहीं कांपी।
گھر لوٹتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ دروازے پر عرفان کھڑا تھا، جیسے وہ انتظار ہی کر رہا ہو۔ آپ وکیل کے پاس گئی تھی؟ میرے پیٹ میں ایک پل کے لیے ڈر اٹھا۔ اس نے کیسے جانا؟ کیا اس نے کسی کو لگایا ہے؟ کیا اس نے میرا پیچھا کرایا؟ سمینہ آپا نے فوراً کہا، ہاں گئی تھی۔ کیا ماں کو صلاح لینے کا حق نہیں؟ عرفان نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر میری طرف آیا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، میں نے اپنے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے خود کو بچایا۔ وہ تلملا گیا۔ آپ کو بچانے والا میں ہوں۔ میں نے بہت دھیرے سے کہا، نہیں عرفان، اب میں خود ہوں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی اور پہلی بار مجھے لگا کہ میری سانس میری ہے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عرفان اب نرم نہیں رہے گا، وہ اب اپنا اصلی چہرہ اور صاف دکھائے گا۔ اور سچ میں رات گئے مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی، اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس کھڑکھڑاہٹ، جیسے کوئی چابی گھما رہا ہو۔ میں دھیرے سے اٹھی، دروازے کی طرف گئی۔ باہر ہال میں اندھیرا تھا، لیکن اسٹڈی روم کے نیچے کی درار سے روشنی کی ایک پتلی لکیر دیکھ رہی تھی۔ مطلب کوئی اندر تھا۔ میرا دل تھر تھرایا۔ میں نے چپکے سے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا، ریکارڈنگ شروع کی اور ایک قدم آگے بڑھی۔ اندر سے عرفان کی آواز آئی، بہت دھیمی، کسی اور سے سرگوشی کرتے ہوئے، ہاں لاکر کی چابی نہیں مل رہی، پین ڈرائیو بھی نہیں ملی، جلدی کرو، صبح سے پہلے چاہیے، ورنہ وہ… پھر دوسری طرف سے کسی آدمی کی آواز آئی جسے میں پہچان نہیں پائی، اور اسی وقت اسٹڈی روم کے اندر کچھ دھڑام سے گرا، جیسے کوئی الماری کھل گئی ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں سمجھ لیا کہ عرفان اکیلا نہیں ہے، وہ کسی کو رات میں گھر کے اندر لے کر آیا ہے، اور یہ صرف چوری نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آخری چتامنی کا سچ ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسٹڈی روم کا دروازہ دھکا دینے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میرے کمرے کے پاس کی کھڑکی پر کچھ کھٹکھٹایا، ایک چھوٹا سا پتھر، اور پھر… سلمیٰ جی، دروازہ مت کھولیے، وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں گے۔ میں پلٹ گئی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرے میں ایک پرچھائی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کون ہے جو مجھے بچا رہا ہے؟ کھڑکی کے باہر کی پرچھائی، اور پھر سے کہا، سلمیٰ جی، ابھی دروازہ مت کھولیے، وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں گے۔ میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ رات کے 2 بجے میرے اپنے گھر میں کوئی آدمی اور میرا بیٹا اسٹڈی روم میں کسی انجان کے ساتھ فائلیں الٹ پلٹ کر رہا ہے، اور باہر کوئی تیسرا انسان مجھے بچنے کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکایا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن سوسائٹی کی اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی میں مجھے چہرہ صاف دکھا۔ وہی آدمی تھا جو صبح بیسمنٹ میں ملا تھا، وہی تیز نظر والا، سادہ کپڑے والا۔ میں نے بغیر آواز دیے کھڑکی تھوڑی کھولی۔ اس نے جلدی سے کہا، میڈم، میں اشوک ہوں، سوسائٹی میں الیکٹریشین کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ کل جب آپ کی گاڑی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ آج رات وہ آدمی پھر آیا ہے۔ مجھے شک ہوا، میں نیچے تھا، تبھی میں نے دیکھا وہ سیدھا آپ کے فلور پر گیا۔ میڈم، مجھے ڈر لگا کہ کچھ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ میرے ہونٹ سوکھ گئے۔ تم اوپر کیسے آئے؟ میں نے بہت دھیرے سے پوچھا۔ اس نے کہا، سیڑھیوں سے۔ لفٹ میں CCTV ہے، سیڑھیوں میں نہیں۔ میڈم، میں کوئی ہیرو نہیں، بس مجھے آپ کی شکل یاد ہے۔ آپ روز ڈیوٹی جاتی ہیں، آپ اکیلی ہیں، اور بیٹے کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ اس نے ٹھیک نہیں لگے ایسے کہا جیسے وہ شائستگی سے اپنی بات بچا رہا ہو۔ اندر اسٹڈی روم سے پھر آواز آئی، کاغذ پلٹنے کی، الماری کے دروازے کے ہلنے کی، اور پھر عرفان کی سرگوشی، جلدی یہ فولڈر یہاں سے نکالو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس بار ڈر کے ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ابھی نیچے جاؤ، گارڈ کو بتاؤ کہ میرے فلور پر آ جائے، اور پولیس کو بھی کال کرو، لیکن بنا شور کے۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میڈم۔ وہ فوراً پرچھائی کی طرح سیڑھیوں کی طرف غائب ہو گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر عرفان باہر نکلے تو وہ دیکھے میں بھاگ نہیں رہی، میں سامنے کھڑی ہوں۔ میں نے فون نکالا اور فاطمہ جی کو کال کیا۔ رات تھی، لیکن انہوں نے پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا جیسے وہ بھی سوئی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا، فاطمہ جی، اسٹڈی روم میں عرفان کسی آدمی کے ساتھ ہے، وہ فائلیں نکال رہا ہے، ایک آدمی نے اسے دیکھا ہے اور گارڈ بلانے گیا ہے۔ فاطمہ جی کی آواز تیز اور ٹھنڈی ہو گئی۔ سلمیٰ جی، آپ دروازہ مت کھولیے، آپ خود سامنے مت جائیے، بس ریکارڈنگ جاری رکھیے، اگر گارڈ آ جائے تو ٹھیک، میں ابھی پولیس کو کال کر رہی ہوں، آپ بس محفوظ رہیے۔
میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن میں نے کیمرہ آن کیا، ریکارڈنگ شروع کی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تاکہ باہر قدم کی آواز ریکارڈ ہو۔ اندر اسٹڈی روم میں ایک بار پھر دھڑام کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری ڈبہ گرا ہو، اور اسی وقت اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ میرے سامنے عرفان تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا، 40-45 سال کا، بھرا جسم، آنکھوں میں چالاکی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے وہ جانتا ہے کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عرفان نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ آپ جاگ رہی تھیں؟ اس نے بناوٹی ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں تو بس کچھ ابا کی فائلیں ترتیب دے رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا کہ رات 2 بجے اور مہمان کے ساتھ؟ میرے لفظوں کے ساتھ ہی وہ انجان آدمی کھسکنے لگا۔ عرفان نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، رکو۔ پھر عرفان میرے قریب آیا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، لیکن اس میں دھمکی صاف تھی۔ امی، اب آپ بہت آگے نکل رہی ہو، اپنے بھلے کے لیے پیچھے ہٹ جائیے۔ میرے اندر ایک پل کے لیے وہ پرانا ڈر اٹھا جو ہر ماں کو ہوتا ہے جب بچہ بگڑ جائے، لیکن پھر میرے شوہر کی لکھاوٹ یاد آئی، گلو بکس کا لفافہ یاد آیا، اور فاطمہ جی کی آواز، ماں ہونا مطلب آنکھیں بند کرنا نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس آدمی نے پہلی بار بولا، دیکھیے میڈم، غلط فہمی ہے، میں تو بس… عرفان نے اسے کاٹ دیا، چپ۔ اور پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ اکیلے لڑ سکتی ہو، آپ یہاں کچھ بھی ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا تو لفٹ کی گھنٹی بجی۔ میرے دل نے راحت کی سانس لی۔ باہر قدموں کی تیز آواز آئی، گارڈ کی آواز، میڈم سب ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی آواز، اسی فلیٹ میں ہے سر۔ عرفان کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے اندر کا مینیجر اب گھبرا گیا تھا۔ وہ انجان آدمی پیچھے ہٹا۔ میں دروازے کی طرف گئی اور لاک کھولا۔ باہر 2 گارڈ تھے اور وہ تھا۔ گارڈ کے اندر جھانک کر فوراً پوچھا، سر آپ کون؟ وہ آدمی ہچکچایا، میں دوست ہوں۔ عرفان نے جھٹ سے کہا، یہ میرا دوست ہے بس۔ گارڈ نے سختی سے کہا، رات 2 بجے وزٹر انٹری رجسٹر میں نام نہیں ہے، میڈم کے گھر ایسے؟ اس کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ اسی وقت نیچے سے پولیس کی جیپ کا سائرن ہلکا سا سنائی دیا۔ میرے اندر ایک کپکپی ہوئی۔ اب بات گھر کے اندر نہیں رہے گی، اب قانون آئے گا۔ میں نے خود کو مستحکم کیا اور گارڈ سے کہا، ان دونوں کو یہیں روکو، پولیس آ رہی ہے۔ عرفان نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر پوری طرح کھل گیا۔ امی، آپ سچ میں پولیس بلا رہی ہیں؟ اس کی آواز اب غصے سے کم اور گھبراہٹ سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، میں سچ میں اپنی گھر کی حفاظت کر رہی ہوں۔ پولیس آئی، 2 کانسٹیبل اور ایک ہیڈ کانسٹیبل۔ انہوں نے پہلے میری بات سنی، پھر عرفان کی۔ عرفان نے وہی ڈرامہ شروع کیا، یہ میری ماں ہے، جذباتی ہے، غلط فہمی ہے۔ میں نے بنا ڈرامے کے سیدھا کہا، میری گاڑی میرے نام تھی، میرے دستخط جعلی بنائے گئے ہیں، میرے شوہر کی فائلوں سے کاغذ غائب ہیں، رات میں بغیر انٹری یہ آدمی گھر میں ملا اور میرا بیٹا مجھے گلو باکس کھولنے سے روکتا رہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے عرفان کو دیکھا، پھر آہستہ آدمی سے پوچھا، آپ کا آئی ڈی؟ اس نے گھبرا کر بولا، جی۔ اس نے جیب ٹٹولی اور ایک کارڈ نکالا۔ پولیس نے دیکھ کر کہا، یہ لوکل پراپرٹی بروکر ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ پراپرٹی بروکر؟ میرا بیٹا کس کے ساتھ کیا سودا کر رہا تھا؟ فاطمہ جی نے مجھے واٹس ایپ پر شکایت کا مسودہ بھیج دیا تھا۔ میں نے وہ پولیس کو دکھایا۔ پولیس نے کہا، میڈم آپ صبح تھانے آ کر تحریری شکایات دیجیے، ابھی ہم انہیں نیچے لے جاتے ہیں۔ آپ اپنا CCTV فوٹیج اور یہ ریکارڈنگ سنبھال کر رکھیے۔ میں نے سر ہلایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں گر نہیں رہی تھی۔ عرفان کو جب پولیس نیچے لے جا رہی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں اب غصہ نہیں، بس ایک ٹوٹی ہوئی ضد تھی۔ آپ نے سب ختم کر دیا، اس نے کہا۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی یہ ختم نہیں ہے، یہ شروعات ہے، صحیح شروعات۔ اگلی صبح میں فاطمہ جی کے ساتھ بینک گئی۔ جس برانچ میں راشد کا لاکر تھا وہاں کی KYC کی لمبی کارروائی تھی۔ فارم، دستخط، تصدیق، نامزد کی تفصیل، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی اور بینک کی تصدیق۔ فاطمہ جی نے سب بندوبست کروایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، سلمیٰ جی، لاکر کھولنا جذباتی کام نہیں ہے، یہ قانونی کام ہے، ہم ہر قدم کا ریکارڈ رکھیں گے۔ بینک مینیجر نے مجھے عزت سے دیکھا۔ شاید پہلی بار مجھے لگا کہ معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بیوہ عورت کو کمزور نہیں سمجھتے، بس اصول دیکھتے ہیں۔
लॉकर रूम में पहुंची तो मेरे अंदर शोहर की यादों का तूफान उठा। लोहे की दीवारें, छोटे छोटे नंबर, ठंडी हवा। मैंने वो चाबी निकाली जो ग्लो बॉक्स से मिली थी। नंबर मिला, मेरा गला भर आया। फातिमा जी ने हल्की आवाज़ में कहा, खोलिए। मैंने लॉकर खोला। अंदर एक नीली फाइल थी, एक छोटा सा कपड़े का थैला था और एक लिफाफा, बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्लो बॉक्स में था, लेकिन उस पर लिखा था, सलमा अपनी इज्जत बचा लेना और इरफान की रूह भी। मेरे हाथ थरथरा गए। कपड़े के थैले में एक सादा सी सोने की अंगूठी नहीं, बल्कि एक छोटा सा पेन ड्राइव और कुछ स्टैम्प पेपर थे। फातिमा जी ने फ़ौरन कहा, इन्हें हम सीधे फ्रांसिक रूट पर ले जाएंगे। नीली फाइल में वो दौलत की फ़ाइल नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है, वो सबूत की फ़ाइल थी। इसमें जायदादों की लिस्टिंग, फॉर्म की फ़ोटोकॉपियाँ, एक ब्रोकर मायदा और सबसे ऊपर एक हाथ से लिखा नोट था। राशिद की लिखावट में, सलमा, इरफान ने मेरे इलाज के लिए कई दौरान मुझसे जायदाद बेचने के लिए कहा। मैं जानता था कि वो दबाव में है, स्टेटस, लाइफ और लोग क्या कहेंगे। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो वो मेरे नाम की चीज़ें भी बगैर पूछे बेचना शुरू कर चुका होगा। मैंने उस लॉकर में वो सब रखा है जो तुम्हें सच दिखाएगा, लेकिन याद रखना, इसे मिटाना नहीं है, इसे रोकना है। मैंने आंखें बंद की। मेरे शोहर ने मुझे बदला नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे रहनुमाई दिखाई थी। हद। फातिमा जी ने धीरे से कहा, सलमा जी, ये दस्तावेज़ात दिखाती हैं कि आपका बेटा आपको कानूनी तौर पर नज़रअंदाज करके जायदाद बेचने की कोशिश कर रहा था और ब्रोकर के साथ मिलकर कागज़ बना रहा था, और गाड़ी की जेल साजी भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। हम 2 मुकदमे बना सकते हैं, जेल साजी और धोखाधड़ी की कोशिश, लेकिन हम कौन सा रास्ता अपनाएं, ये आपको तय करना है। उस दिन मैं पहली बार समझी, मेरे हाथ में ताकत है, लेकिन ताकत का मतलब किसी को कुचलना नहीं होता। वक्त का मतलब होता है गलत को रोकना, सही को कायम करना। थाने में हमने तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरटीओ जेलसाजी की तफ्तीश के लिए मुतल्लका डेस्क पर लिखा और ब्रोकर को पूछगिछ के लिए बुलाया। इरफान को इसी रोज़ जमानत मिल गई, क्योंकि उसे ख़ानदानी झगड़े की तरह भी देखा जा सकता था और उसने वकील कर लिया था। घर वापस आया तो उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ नहीं थी। वो खामोश था, आंखों में थकन थी। उस रात उसने मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, अम्मी, बात करनी है। मैंने कहा, आओ। वो अंदर आया। उसने बैठने से पहले कमरे को देखा, जैसे उसे यकीन नहीं कि ये कमरा अब भी मेरी जगह है। उसने धीरे से कहा, आपने पुलिस को बुलाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं खामोश रही। फिर मैंने पूछा, तुमने मेरे नाम के दस्तखत क्यों बनाए? उसने सर झुका लिया। क्योंकि मुझे लगा सब हाथ से निकल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे हल्के, सब वही कहते हैं जो आजकल बहुत से घरों में बच्चों को तोड़ देता है, लोग क्या कहेंगे। मैंने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे घर से निकालने के बारे में लोग क्या कहेंगे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं आगे बोली, इरफान, तुमने मुझे माँ नहीं समझा, तुमने मुझे एक कमज़ोर बेवा समझा जिसकी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें लगा राशिद के जाने के बाद घर पर तुम्हारा राज होगा, लेकिन राशिद ने मेरे लिए राज नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे लिए सच छोड़ा। इरफान की आंखों से आंसू गिरने को थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मैंने कहा, नुकसान चाहने और नुकसान पहुंचाने में फ़र्क नहीं होता बेटा, नुकसान नुकसान होता है। फिर मैंने वो बात कही जो मुझे सबसे मुश्किल लग रही थी। मैंने कहा, अब घर के असूल बदलेंगे। वो फ़ौरन घबराया। कैसे? मैंने कहा, पहला, मेरी तनख्वाह और पेंशन मेरे कंट्रोल में रहेगी। दूसरा, मेरे दस्तावेज़ात तुम नहीं छुओगे। तीसरा, कोई ब्रोकर, कोई दोस्त, कोई मशीर मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। चौथा, तुम एक काउंसलर से मिलोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कानून का डर नहीं, अपने अंदर के लालच का इलाज चाहिए। वो खामोश था। उसकी खामोशी में हार थी और शायद राहत भी, क्योंकि बातन से वो खुद भी जानता था कि वो गलत रास्ते पर लग चुका है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं इनकार करूं? मैंने कहा, तो मैं अलग रहूंगी अपने तरीके से, और जो कोई गलत कोशिश हुई उसका कानूनी अमल चलेगा, मैं उसे नहीं रोकूंगी। उसके चेहरे पर डर आया। अलग रहना, पाकिस्तानी घरों में अलग रहना सबसे बड़ी सज़ा मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए ये सज़ा नहीं थी, ये हिफाजत थी।
اس نے بہت تھکی آواز میں کہا، امی مجھے معاف کر دیں گی؟ میں کچھ پل خاموش رہی۔ میں چاہتی تو اسی وقت کہہ دیتی نہیں، کیونکہ دل دکھا تھا، لیکن میرے اندر ایک اور آواز تھی، کڑواہٹ پکڑ کر جینے سے زندگی نہیں بنتا۔ میں نے کہا، میں تمہیں معاف کروں گی، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ معافی مطلب میں اپنے دل میں نفرت نہیں پالوں گی۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے پہلی بار سچ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے ابا کے علاج کے وقت بھی دباؤ ڈالا تھا۔ مجھے لگا گھر بیچ دیں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ میری امیج وہ ٹوٹ گئی۔ ابا نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن میں نے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے دل میں راشد کو شکریہ کہا۔ انہوں نے ہمارے بیٹے کو پیار کیا، لیکن اندھا پیار نہیں کیا۔ انہوں نے سچ کی تیاری کر دی۔ اگلے ہفتے چیزیں دھیرے دھیرے صحیح سمت میں گئیں۔ بروکر پر مقدمہ مضبوط ہوا، کیونکہ انٹری رجسٹر اور میری ریکارڈنگ تھی۔ RTO میں جلد سازی کی تفتیش آگے بڑھی۔ فاطمہ جی نے کار ٹرانسفر کو قانونی طور پر ہولڈ کروایا۔ جس شخص کے نام گاڑی گئی تھی وہ سامنے آیا۔ وہ بھی بروکر کا آدمی تھا۔ نام صرف کاغذی کارروائی کے لیے استعمال ہوا تھا۔ گاڑی میرے نام پر واپس آئی اور جو خرچہ ہوا تھا اس کی وصولی کا عمل شروع ہوا۔ عرفان نے کونسلر سے ملنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ مجبوری میں گیا، پھر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ غلامی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، امی مجھے لگتا ہے پیسے سے عزت ملتی ہے، لیکن عزت تو آپ کے خاموش کھڑے رہنے سے ملتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے پھر سے ماں والی نرمی آئی، لیکن اب وہ نرمی اندھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے لیے بھی ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کلینک کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سکل کورس جوائن کیا۔ فنانس کے بنیادی اصول، ڈیجیٹل بینکنگ کی حفاظت، نامزدگی اپڈیٹ۔ جو باتیں پہلے راشد سنبھالتے تھے اب میں سیکھ رہی تھی۔ فاطمہ جی نے کہا، علم ہی اصلی حفاظت ہے۔ اور سچ میں جب میں سیکھتی تھی تو میرا ڈر کم ہوتا تھا۔ ایک شام عرفان نے میرے سامنے وہ بات کہی جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، امی میں اسٹڈی روم میں جو کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ میں اس آدمی کو گھر لایا تاکہ وہ فائلوں سے کچھ کاغذ نکالے۔ مجھے لگا اگر کاغذ ہٹ گئے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں۔ میں ڈر گیا تھا کہ آپ مضبوط ہو جاؤ گی۔ میں سن کر اندر سے کانپ گئی، لیکن میں پگھلی نہیں۔ میں نے کہا، تمہیں ڈر مضبوط ماں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں ڈر غلط کام سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے رو کر کہا، اب ہے۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ برسوں بعد میں نے اسے ویسے چھوا جیسے ماں اپنے بچے کو چھوتی ہے، لیکن اس بار میری آنکھیں کھلی تھیں۔ میرے شوہر کا وہ آخری لفظ، گلو باکس، اب میرے لیے صرف ایک سراغ نہیں تھا، اب وہ ایک سبق تھا، پیار کا سبق۔ کنٹرول نہیں، حفاظت ہے، اور حفاظت کا مطلب کبھی کبھی سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آج جب میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی ہوں تو مجھے راشد کی آواز یاد آتی ہے، سلمیٰ دھیرے چلانا۔ میں مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، ہاں راشد، اب میں دھیرے بھی چلتی ہوں اور سچ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کھویا، میں نے اسے روک دیا۔ یہی فرق ہے بدلہ اور انصاف میں۔ بدلہ انسان کو توڑتا ہے، انصاف انسان کو سیدھا کرتا ہے، اور معافی دل کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ سیما زندگی کو محفوظ کرتی ہے